علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب کو مدرسے کے اندر جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا ہے، کیا ان کی یہ وصیت تھی؟ علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب جو ہے وہ ایک دن پہلے جنہیں کل ان کا جنازہ پڑھا گیا اور پرسوں جو ہے وہ شام کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جو جنازہ جو لیٹ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں جامعۃ الفردوس حاصل پور میں موجود ہوں، جہاں پر علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی دنوں میں کل جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور جو ہے وہ کل ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ انہی کے مدرسے میں موجود ہیں اور جہاں پر ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہمارے ساتھ حاصل پور کی مشہور شخصیت علامہ حسن رضا ربانی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب کی حیات کے حوالے سے اور یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر بھائی شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایسی شخصیت تھے کہ آپ دیکھ لیں جتنے احباب آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آپ جس کسی سے پوچھیں گے نا وہ کہے گا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہر کسی کو اتنی زیادہ محبت دی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کا جو دوسروں کے ساتھ ملنا اور آپ کے اندر جو عاجزی تھی وہ باکمال تھی۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ علماء کرام بیان فرما رہے تھے آپ کے حوالے سے، اور میں نے تو ہمیشہ ان کو دیکھا کہ ہر کسی سے اتنی محبت، میں ہمیشہ جب بھی حاضر ہوتا تو فرماتے جو بھی مہینہ ہوتا اسلامی اس مہینے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے تو فرماتے ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ تو یعنی اتنی زیادہ کسی کو محبت دینا کہ اس کو چاند کہنا، اس کے ساتھ اتنی محبت کرنا، یہ قبلہ کی خاصیت تھی۔ اچھا ربانی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب کو مدرسے کے اندر جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا ہے، کیا ان کی یہ وصیت تھی یا کیا وجہ ہے کہ ان کی جو ہے یہاں پر قبر مبارک بنائی گئی؟ یعنی ان کی وصیت تو میرے خیال سے نہیں تھی، لیکن قبلہ جو ہیں ان کے جو شاگرد ہیں اور ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے معتقدین ہیں، یہ میرے خیال سے ان کے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ وہ یہاں پر زیارت کر لیں گے۔ اور چونکہ جامعۃ الفردوس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور دین کے لیے وقف کر دیا، اور حاصل پور والوں نے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اس طرح میرے خیال سے قدر نہیں کی جس طرح کہ آپ نے حاصل پور کے لیے اتنا کچھ کیا اور ہمیشہ دین اسلام کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ تو جامعۃ الفردوس میں آپ کے دفن کرنے کا، مدفون ہونے کا یہی مقصد تھا کہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ آپ کی زیارت بھی کرتا ہے، اور ایک جہاں پر آپ نے محنت کی، جہاں پر آپ نے پڑھایا، تو وہاں پر آپ کا دفن ہونا اور وہاں پر آپ کا موجود ہونا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اچھا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کل جو ہے وہ نماز جنازہ جو ادا کی، وہاں پر کتنے عشاق نے جو رسول نے جو وہ شرکت کی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی؟ میرے خیال سے 1,00,000 آدمی ہوگا، کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے پورے بھاولپور میں تاریخی جنازہ تھا، اور ایسا جنازہ نہ تو کبھی ہوا اور میرے خیال سے کبھی ہوگا بھی نہیں۔ یہ پہلا اور آخری جنازہ تھا حاصل پور میں اتنا بڑا۔ اچھا، علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب جو ہے وہ ایک دن پہلے جنہیں کل ان کا جنازہ پڑھا گیا اور پرسوں جو ہے وہ شام کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی جو جنازہ جو لیٹ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو آپ کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ مصر میں تھے، الازہر میں وہ زیر تعلیم تھے، دونوں شہزادے ہی، لیکن بڑے جو ہیں وہ پہلے آ چکے تھے، تو چھوٹے شہزادے انہوں نے ایک تو آنا تھا، تو انہوں نے صبح تقریباً 7-8 بجے، وہ 8 بجے پہنچے لاہور، پھر آگے آنا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے بہت سارے جو ہے شاگرد اور تلامذہ جو ہیں وہ بہت دور دور سے انہوں نے آنا تھا، تو اس لیے بھی یہ تھا کہ تمام احباب جو ہیں وہ پہنچ جائیں جنازے پر، کوئی جو ہے وہ محروم نہ رہے، کیونکہ ایسے عالم دین کا جنازہ پڑھنا ہی بخشش کا سبب ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔